بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اٹس می انیلا۔ آج کل جب لوگ اپنی زندگی کو اسٹیبلش کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، یہی شروع سے ہی لوگوں کا یہ فینومینا رہا ہے اپنی لائف کو جب وہ سٹارٹ میں لیتے ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ بھی گھر کے ایک ماحول سے ابھی باہر نہ نکلے ہوں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سوچنا اور یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس نے اپنے آنے والی جو نیسیسٹیز ہیں، اپنی لائف کو، اپنے فیوچر کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے ارن کرنا ہے۔ چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ اپنی اس ایج میں نہ پہنچا ہو، لیکن ہم لوگوں کا یہ فطرت رہی ہے، یہ ہر بچے کی فطرت ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے انسان تک، بندے تک، اس کی لائف میں زندگی کے آخری دن تک یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو فیسیلیٹیٹ کیسے کر سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ ارن کیسے کر سکتا ہے، انویسٹمنٹ کیسے کر سکتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا بہت بہترین طریقہ بتا دیا کہ صدقہ ایک واحد چیز ہے جو آپ کے مال کو، آپ کے انویسٹمنٹ کو، آپ اس کو فائدے کے ساتھ آپ کو ریٹرن کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، کروڑوں روپے ہوتے ہیں، ان کے پاس اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس ایک راستہ بھی ہوتا ہے جس پہ وہ انویسٹ کر کے اپنے کاروبار کو آگے سے آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کا چلتے کاروبار ڈوب جاتے ہیں، دن نہیں لگتے، ہفتے نہیں لگتے، بلکہ وہ منٹوں میں سم ٹائمز آپ کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے۔ کروڑوں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تقسیم کرنا نہیں سیکھتے، ہم لوگ بانٹنا نہیں سیکھتے۔ بانٹنے کے اور تقسیم کرنے کے بھی کافی مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو اگر جس کے پاس صلاحیت کروڑ روپے یا کروڑوں روپے کی مالیت ہے اور وہ لاکھوں صدقہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، وہ چند ہزار کے ذریعے صرف اور صرف یہ فارمیلٹی پوری کرتا ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے، تو کیا رب تعالیٰ یہ دیکھ نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت دکھاوے میں یا دھوکے میں کریں گے، پھر تو آپ کو کبھی بھی ریٹرن نہیں ملے گا۔ جس خالق نے پوری دنیا تخلیق کی ہے، جو کہ کیڑوں کو رزق دیتا ہے، جس نے یہ دنیا بنائی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، مومنوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، رازق اللہ ہے۔ اس کے باوجود ہم لوگ پیسے کو اتنا ویلیو دیتے ہیں، لیکن اس کو سرکولیٹ کرنے کی جو اکنامکلی آپ دیکھیں نا، اکنامکس جن لوگوں نے پڑھی ہے، تو وہ کہتے ہیں پیسہ جو ہے، جو پرائز کی ویلیو ہے، وہ سٹیبل رہتی ہے سرکولیشن سے۔ آپ اس کو سرکولیٹ کرتے ہیں تو جو روپیز ہوتے ہیں، جو پیسہ ہوتا ہے، اس کی ویلیو بیلنسڈ رہتی ہے۔ جب آپ اس کو سرکولیشن اس کی نہیں رہتی یا وہ سرکولیٹ نہیں ہوتا، کوئی بھی نوٹ ہے، کوئی بھی پیسے ہیں، تو وہ ایک بیلنس سے ہٹ جاتی ہے چیز، آپ کو پھر وہ ویلیولیبل نہیں رہتا وہ پیسہ۔ ویلیو اس کی بڑھانے کے لیے اس کی سرکولیشن بہت ضروری ہے، یعنی اس کو بانٹنا، اس کو تقسیم کرنا، اس کو ایک چکر میں چلائے رکھنا، یہ سرکولیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ آپ اپنے فیوچر کو اگر سیکیور کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ ٹپ ہے کہ آپ ارن کر سکتے ہیں تقسیم کرنے سے، صدقہ کرنے سے، لوگوں کی مدد کرنے سے۔ صدقہ نہ صرف آپ کے مستقبل کو سیکیور کرتا ہے، آپ کی آنے والی اولادوں کے لیے بابرکت ثابت ہوتا ہے، آپ کی مشکلات اور بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے۔ واحد انویسٹمنٹ ہے جو کہ آپ کی دنیا کے ساتھ آپ کی آخرت کو بھی سنوارنے کا ایک ذمہ اپنے کاندھوں پہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کریں۔ اگر نوکری نہیں مل رہی، مت فرسٹریشن میں جائیں، نیگیٹیوٹیز کو اپنی سراؤنڈنگ میں جگہ مت دیں، سائیکلوجیکل ایشوز کو مت کریٹ کریں، اپنی ول پاور کو مت لوز کریں، آپ اپنے ول پاور کو بڑھائیں۔ ایمان کی سب سے بڑی علامت آپ کی ول پاور ہے، آپ کے نفس کو قابو کرنا، آپ کا نفس آپ کو اکساتا ہے۔ اگر یہ نہیں ارن کیا، اولاد بھوکی رہے گی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو سکیں گی، فلانا ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکے گا۔ موسٹ آف دا تھنگس آر دیئر جو کہ نیگیٹیوٹیز کریٹ کرتی ہے، یہ ایکچولی آپ کا نفس ہوتا ہے۔ آپ اس اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں جس نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق دیا ہے، اندھیروں میں، وہاں رزق دیا ہے جہاں پہ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، جہاں پہ آپ سن نہیں سکتے تھے، جہاں پہ آپ اپنے فیوچر کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا ہے۔ تو یہ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی آخری سانس تک آپ کو رزق دے گا۔
چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو اب حل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی. جہاں جہاں آپ کے ساتھ مشکل، اور سب سے مشکل ترین جو مجھے وقت لگتا ہے لوگوں پہ، وہ یہی ہو سکتا ہے کہ جب ان پہ رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، جب ہاتھ رک جاتے ہیں. بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن رزق کی تنگی جو ہے وہ بہت سارے بڑے بڑے لوگ برداشت نہیں کر سکتے. وہاں پہ اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں رکھیں، توکل پسند ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کے ساتھ آسانی برقرار رکھتے ہیں. ہمارے معاشرے میں سوسائڈس کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ ہم لوگ مشکل کو دیکھتے ہیں، مشکل کے ساتھ آسانی کے لیے ویٹ نہیں کرتے. وہ ہمارے نیکسٹ اسٹیپ پہ ہی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو نہیں کوشش کر رہے ہوتے کھوجنے کی، اس کو سرچ کرنے کی، اس کے لیے ویٹ کرنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لیکن ہم اس چیز کا ویٹ نہیں کرتے. اور ہم اپنی زندگی جب ختم ہو جائے گی نا، جب ہماری یہ لائف کا اینڈ ہو جائے گا، اور جب ہم لوگ وہاں پہ ملاقات کریں گے، تو وہاں پہ پھر ہم لوگ اس چیز کو ترسیں گے کہ ہم لوگوں نے اپنا ٹائم ویسٹ کہاں پہ کیا، ہم نے اپنی جوانی کہاں پہ لگائی، ہم نے اپنا پیسہ کہاں پہ لگایا، ہم نے اپنی انرجی کہاں پہ لگائی. تو خدارا ان چیزوں سے نکلیں، خود کو اسٹرانگ بنائیں. پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے، دولت امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک لگژریس ہاؤس آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، ویل ڈریسڈ ہونا امپورٹنٹ نہیں ہے، گاڑی امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کی پرسنالٹی از مور دین امپورٹنٹ. اپنی پرسنالٹی کو اسٹرانگ کریں، اپنی پرسنالٹی کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ان کی لائف میں کوئی لگژریس ہاؤس نہیں تھا، ان کے پاس کوئی گاڑی، مطلب اس طرح کی ایکسپینسو جو سواری ہے وہ اس کی کوئی بھی نہیں تھی. انہوں نے کوئی اتنے ڈریسز نہیں رکھے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی اس طرح کی لائف جو ایگزامپل ہے ان کی ہمیں نہیں ملتی کہ ہم لوگ کہیں کہ انہوں نے بہت شاہانہ زندگی جس کو ہم اپنی لائف ہم سمجھتے ہیں کہ ہے وہ نہیں گزاری. لیکن انہوں نے ایک مثال چھوڑی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کل کائنات کا جو وجہ تھی وہ ہے. ہم لوگ اپنی پرسنالٹی کو اگنور کر دیتے، ہم لوگ اپنی ذات کو گم کر دیتے. ہم کھوج میں ہیں کہ کسی طرح ہم لوگ حرام حلال کی تمیز کیے بغیر اپنے آپ کو ہم لوگ، اور اس میں کوئی سکون نہیں ہے. ایک بات میں بتاؤں، وہ لوگ جو اس طرح سے ارن کر رہے ہیں، جو اس طرح کی چیزوں میں اپنے آپ کو مگن کر رہے ہیں، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں اور ان کا ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے، اور وہ ہر وقت کاروبار ارننگ، جو اللہ تعالیٰ کی نماز کو، سنت رسول کو ٹائم نہیں دے رہے،